من قبله افلا تعقلون، کہ میں نے ایک عمر تمہارے درمیان میں گزاری ہے، تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو اس عمر میں آپ کی امانت داری ظاہر ہوئی تھی۔ اور امانت داری ظاہر ہونے کی حکمت تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ بظاہر یہ ہے چونکہ دنیا دارالحقوق ہے، اللہ نے دنیا کو دارالحقوق قرار دیا ہے کہ یہاں حقوق آئیں گے، حقوق ادا کرنے ہوں گے، حقوق کی اچھی بری پاداش ہوگی، جزا ہوگا، اس کا بدلہ ہوگا۔ تو یہ دارالحقوق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں، نبی کے حقوق بھی ہیں، کتاب کے حقوق بھی ہیں۔ غرض یہ ہے کہ جتنے تعلقات اتنے حقوق، یہ بنیاد ہے حقوق کی، کہ حقوق تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مال سے تعلق ہے تو مال کا بھی فرض ہے کہ مال ضائع نہ کیا جائے۔ غرض یہ کہ جتنے تعلقات اتنے حقوق۔ دنیا دارالحقوق ہونے کی وجہ سے حقوق کی حفاظت کی ایک ہی طاقت ہے، وہ ہے امانت داری۔ امانت داری سے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے، امانت داری نہیں ہوتی تو حقوق کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین ظاہر کیا گیا، اور لوگوں نے مسلسل ایک مدت تک آپ کو اسی طرح پایا کہ آپ کو امین پایا، اپنے معاملے میں بھی، لوگوں کے معاملے میں بھی، حقوق اور اللہ کے معاملے میں بھی۔ غلط ہے کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی کہ اس آدمی نے ایسا کیا ہے، بلکہ ہر ایک کے دلوں میں آپ کا اعتماد ہے۔ چنانچہ وہ آپ کی امانتیں آپ کو دیتے تھے سنبھالنے کے لیے۔ مسئلہ آتا تھا تو آپ کے حوالے کرتے تھے کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کرے۔ حضرت اسود کا مسئلہ آپ کے حوالے کیا لوگوں نے، وہ اسی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمارے دین کی اصلی بنیاد، ہمارے کام کی اصلی بنیاد وہ ہے امانت داری، کہ امانت داری کے ساتھ دین کے کام کو کیا جائے گا۔ چنانچہ نماز کو امانت بتایا گیا ہے، وضو کو امانت بتایا گیا ہے، مال و حیات کو امانت بتایا گیا ہے۔ بولے کہ امانت ہم کا ڈھیر ہے ہماری طرف، وہ اس کو سنبھالنے کے لیے امانت داری کے سوا کوئی دوسری صفت نہیں ہوتی۔ ایمان بھی اسے ایمان اور امانت اس کا جوڑ ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت اللہ، اس آدمی کے امانت کا کیا بھروسہ جس کے اندر امانت داری نہیں ہے؟ تو غرض یہ ہے کہ دین کا کام، اس کا تعلق جو ہے تو امانت داری کے ساتھ ہے۔ اور امانت داری کا کیا مطلب ہے کہ امانت داری کا ایک پہلو اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کی طرف امانت داری کے پہلو ہونے کی وجہ سے کہ جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، یہ امانت داری کا ایک پہلو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ دوسرا پہلو بندوں کی طرف جاتا ہے، امانت داری کا دوسرا پہلو۔ امانت داری کا دوسرا پہلو بندوں کی طرف جاتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی خیر خواہی کی جائے۔ یہ امانت داری کا تعلق ہے کہ ان کی خیر خواہی میں کام کرو۔ چنانچہ ہر نبی جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنے قوم کی، اپنے امت کی خیر خواہی کو ظاہر کرتا ہے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے کیا لینا ہے تم سے؟ انی لکم ناصح امین، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہارا امانت دار ہوں۔ ہاں، میرے پاس تمہارے لیے امانتیں ہیں، وہ مجھے دینی ہے اور خیر خواہی سے دینی ہے، اس میں میرے اپنے کوئی مطلب نہیں ہے، میرا کوئی تقاضا بھی نہیں ہے۔ میں تم سے کوئی چیز نہیں چاہتا ہوں، نہ مال، نہ مرتبہ، نہ کچھ نہیں۔ میرا اجر جو ہے وہ تو میرا اللہ کے ہے۔ تو یہ خیر خواہی کا یہ تقاضا ہے کہ امت کے لیے ان کی خیر خواہی کی جائے، کہ ان کا نفع کس چیز میں ہے، ان کی کامیابی کس چیز میں ہے، اس کی رہبری کی جائے۔ اور اللہ کی طرف کی خیر خواہی کا مطلب یہ کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے۔ اور اپنے بارے میں ہر آدمی اپنے کو متہم سمجھے، قصوروار سمجھے۔ شہر ابن حنیف ایک مشہور صحابی ہے، وہ عام طور پر لوگوں کو اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے کہ اتہموا انفسکم، اتہموا انفسکم، اتہموا انفسکم۔ اس کا مطلب کہ قصور اپنا سمجھا کرو، قصور اپنا سمجھا کرو، کیونکہ آدمی اپنا قصور سمجھے گا تو اس کی اصلاح آسان ہوگی، دوسروں کا قصور سمجھے گا تو اس کی اصلاح مشکل ہو گیا کہ بھائی ہاں اس کام میں میرا قصور ہے، یہ اصل میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، تو کہا کہ اپنے آپ کو قصور سمجھو گے تو اس کی تصحیح آسان ہو جائے گی۔
اور دوسروں کو متہم تو اس کی تصحیح مشکل ہے کیونکہ وہ مدافعت کرے گا. تو اس لیے کہا کہ اتہموا انفسکم، ہمیشہ کسی مسئلے میں کوئی بات ہو کہ کچھ ہوا اپنے آپ کو سمجھا پڑو. تو یہ تصحیح کا سب سے آسان طریقہ ہے. ان حضرات کی سیرت میں یہ رہبری ہم کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خیر کرنا اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کام کرنا. ہاں یہ خاص بات ہے انبیاء کا کہ ان کی پوری توجہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر اللہ، اللہ نے ان کو اسی لیے بنایا تھا، وہ اسی خاص توجہ ان کی کرا دی تھی انبیاء کرام کی تھی آخرت کی. اس لیے بندوں کے ساتھ کا معاملہ ہو یا اللہ کے ساتھ کا معاملہ ہو یا اپنے ذاتی معاملات ہو، ان سب کے بارے میں یہ حضرات اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہیں. اور یہی اصل ہے کہ جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش سمجھدار وہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند بنائے اور موت کے بعد کام آئے وہ عمل آج کرتے ہیں. یہی دعوت ہے، یہی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی رضا کے کاموں کا پابند کرنا ہے. سمجھنا سوائے دین کے اور کسی کام سے راضی نہیں ہوگا. اپنے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین پسند کیا ہے تو ہماری طرف سے بھی دینداری ہی پسند کریں گے. بے دینی پسند کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر پسند کیا ہے تو وہ اس کے خلاف ہماری طرف سے بات کیسے پسند کریں گے؟ اس لیے اس کا تقاضا کہ ہماری اپنی زندگی تو وہ دین کے ساتھ ہو. ایمان، یقین، اعمال، اخلاق، خیر خواہی، آخرت طلبی، یہ ہمارے کام میں ہے. اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری کے ساتھ پورا کرنا. جیسے صحابہ کہتے کہ ہم نے تو اطاعت کو اپنے ذمے لیا ہے کہ ہم ہر حال میں اطاعت کریں گے. غریبی آوے تو غریبی میں اطاعت کریں گے، مالداری آوے تو مالداری میں اطاعت کریں گے، کوئی ہم کو پوچھیں گے تو بھی اطاعت کریں گے، کوئی ہم کو نہیں پوچھیں گے تو بھی اطاعت کریں گے، کوئی ہمیں آگے کرے تو بھی اطاعت کریں گے، پیچھے کرے تو بھی اطاعت کریں گے. ہر حال میں یہ کہتے تھے کہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا، کہ کوئی ہم کو پوچھے کوئی ہم کو نہ پوچھے، ہم تو ہر حال میں ہم اطاعت کرنے والے ہیں. یہ آخری جو ہے وہ سب سے بڑا مشکل ہے آدمی کے نفس سے کہ کوئی پوچھے نہیں اور کام کرے. کوئی پوچھتا نہیں لیکن کام کرنا ہے. کہ کیوں؟ مخلص ہے مجھ کو تو اپنے لیے کرنا ہے. من عمل صالحا فلنفسہ، جو کرے گا اپنے. ہمارا حضرت شیخ اکثر فرماتے کوئی کسی کا تعلق کر حضرت فلاں حدیث صاحب ہے کہ ہاں بھائی جو کرے گا اپنے لیے کرے گا. جب کسی کا تعلق آتا تھا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے ساتھی نے حاجی صاحب کا تعلق ہمارے حاجی صاحب ہے یہ ہے یہ ہے، فرمایا بھائی جو کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو کرے گا اپنے لیے کرے گا. حاجی صاحب ہو قاضی صاحب جو کرے گا اپنے لیے کرے گا، نہیں کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے. یہی اصلی بات ہے کہ آدمی اپنی خیر خواہی کرے اور اپنی خیر خواہی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے، مجھ سے حقوق ادا ہو جانا. یہی دو باتیں ہیں دنیا میں. اسی کے لیے کام کرنا ہے، اسی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے، کیونکہ ہر آدمی کی صلاحیت اس کے بعد اللہ کی امانت ہے. جو صلاحیتیں طاقتیں دی گئی ہیں وہ امانتیں ہیں اور وہ اس لیے دی گئی ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو کام ان کے حوالے ہوا ہے وہ ان صلاحیتوں سے پورا ہوا ہے. اللہ نے اس امت میں بہت صلاحیت رکھی. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، فرمایا لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہے. ایک ایک آدمی ان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہے تو یہ صلاحیتیں امانتیں ہیں. اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اپنی صلاحیتوں کو کام میں لگا. دین کی دعوت کا سب سے بڑا گول یہ ہے کہ اس کی وجہ سے صلاحیتیں کام پر لگتی ہیں. اگر یہ صلاحیتیں کام پر نہ لگے تو یہ اس کی ذات کے ساتھ دفن ہو جائے گی، زندہ درگور ہو جائے گی.
کام نہیں ہوا اور صلاحیتیں قبر میں چلی گئی، لیکن اگر کام ہوا تو وہ صلاحیت کام کرے گی۔ اس لیے دین کی دعوت میں، دین کی محنت میں بڑا گول یہ ہے کہ اس کی وجہ سے امت کی صلاحیتیں حق پر لگتی ہیں، حق پر لگتی ہے، اور صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے صحابہ کرام کو نگاہ ڈالیں آپ تو کوئی کیسے کیسے ہے، ایک ایک کی صلاحیت الگ الگ ہے، جی ہاں، ایک ایک کی صلاحیت، اور وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اور ان کی محنت اور قربانیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا ہے، اور اجاگر کرنے کی وجہ سے پوری امت کو اس کا نفع ہوا ہے اور ہو رہا ہے، یہی بڑا نفع ہے، اور وہی آدمی خوش نصیب ہے کہ جس کی صلاحیتوں سے دوسروں کو نفع ہو۔ طوبیٰ لعبد جعل اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا لے۔ ان کے ذریعے سے شر مٹ گیا دنیا کا، اور ان کے ذریعے خیر وجود میں آئی۔ دونوں پہلو آدمی کی زندگی میں ہوتے ہیں، خیر و شر، تو شر کے پہلو کو دبانا اور خیر کے پہلو کو اجاگر کرنا یہ بے گام کا طریقہ ہے۔ اس لیے وہ اپنی دعوت کے ذریعے سے صلاحیتوں کو کام پر لگاتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم و ہدایت کو بارش کے پانی سے مثال دیتے ہیں۔ مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث، کہ جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھے بھیجا ہے وہ ایسا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے برسنے والا پانی، آسمان سے برسنے والا پانی زمین کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ زعفران کی زمین ہے، یہ جو کی زمین ہے، یہ باغ کی زمین ہے، یہ کھیتی کی زمین ہے، اس حساب سے اس پانی کے ذریعے سے وہ خیرات وجود میں آتی ہیں۔ ایسے ہی انبیاء کرام کی دعوت اور ان کی محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نفوس میں، انسانی نفوس میں جو صلاحیتیں رکھی ہے، جو خیر رکھی ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے، اور یہی مقصد ہوتا ہے اس محنت کا اور دعوت کا، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا، کہ وہ اپنی صلاحیت سے ایک طرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور دوسری طرف اس کی جو ذمہ داریاں ہیں دنیا کے اندر حقوق کی، کہ وہ حقوق بھی ادا کرے، اور ان سب کے مجموعے سے وہ اپنے آخرت بنائے، اور یہی بڑی بات ہے۔ انبیاء کرام کو دیکھیں تو ان کی نگاہ بھی آخرت پر ہے، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اور صحابہ کرام کو دیکھیں تو ان کی نگاہ بھی آخرت پر ہے، کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم اور ہمارے ارادے تو اپنی آخرت بنانے کے ہیں، دنیا بنانے کے نہیں ہیں، کہ دنیا تو گزرگاہ ہے، دنیا متاع ہے، اس سے تو فائدہ آدمی اٹھا ہی لے گا، جی ہاں، لیکن اصل جو ہے وہ تو آخرت ہے، وہ ٹھکانہ ہے، وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے، اس کا بننا ضروری ہے۔ ہاں، دنیا گزرگاہ ہے، اس کا اتنا بننا کافی ہے جتنا اسے گزارا ہو جاوے۔ حدیث بارک میں اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت عمری، اے اللہ میرا دین بنا دے کہ اس پر تو میری ساری بنیاد ہے، کامیابی کی ناکامی کی اسی پر بنیاد ہے، کہ دین ہوا تو کامیابی، نہیں تو ناکام۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت عمری وأصلح لي دنیاي التي فيها معاشی وأصلح لي آخرتی التي فيها معادی، اے اللہ میری دنیا جو ہے وہ آباد فرما دے کہ اس میں میرا گزران ہے، اس میں میرا گزران ہے، گزارا ہوتا ہے دنیا میں، کبھی کم نعمت سے، کبھی زیادہ، بہرحال گزارا تو ہو ہی جائے گا، جی ہاں۔ اور اللہ میری آخرت سنوار دے، کہ آخرت تو میرا ٹھکانہ ہے، پھر وہاں سے بھی جانا نہیں۔ یہ دعائیں مانگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میرا دین سنوار دے کہ اس پر میری ساری بنیاد ہے، اور میری دنیا سنوار دے جس میں میرا گزارا ہے، اور میری آخرت سنوار دے کہ یہ وہ میرا ٹھکانہ ہے، اور مجھ کو زندہ، پوری حدیث ہے، اور مجھ کو زندہ رکھ جب تک کہ میرے لیے خیر ہے، جی ہاں۔ تو یہ دعائیں بھی اس لیے سکھائی گئی ہے کہ وہ رہبری کے طور پر سکھائی گئی ہے، اس دعاؤں کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے لیے رہبری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، دونوں میں، اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اللہ کی طرف بلانے کے، اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں، کہ تمہاری یہ ضرورت ہے، اس ضرورت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، جی ہاں۔ تو دعاؤں کے ذریعے سے بھی اللہ کی طرف رجوع، دعوت کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع، سارے نبوت ہے، اللہ ہمیں اس کے توفیق عطا فرمائے۔
دین کا اہتمام کرو گے تو معافی پہلے ملے گی، پہلے معافی دیں گے اور پھر رحمت کریں گے. دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کو پہلے مغفرت دیں گے، پہلا پھل مغفرت. تو اپنے حقوق پہ معافی بھی دیں گے. کوتاہی ہوئی ہے تو یہ کوتاہیوں کو سنوار بھی لیں گے، کہ ان کی سیئات کو حسنات سے بدلیں گے. یہ ہے بشارت. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدلیں گے. کیا مطلب ہے برائیوں کا مطلب؟ سود کھایا تو صدقہ کر دیں گے، یوں ہے. ایک آیا تھا سود اور پھر کر دیا صدقہ. اللہ سود کو صدقہ کریں گے کتنا؟ یہ مطلب نہیں ہے سیئات کو حسنات سے بدلنے کا، بلکہ اللہ کے فرائض میں جو کوتاہیاں ہوئی تھی ان کوتاہیوں کو اللہ پورا کر کے رکھیں گے. یہ فرضوں میں کوتاہی ہوئی تھی تو اس کو نفلوں سے پورا کر دیں گے. یہ سیئات کو حسنات سے بدلنے کا مطلب ہے کہ میرے حقوق میں کچھ کمی رہ گئی تو اس کی میں تلافی کر دوں گا، تو گویا پورا بدلہ دیں گے. اب اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم. یہ بشارتیں اللہ کے حقوق کے بارے میں، آسانیاں ہیں، مددیں ہیں، برکتیں ہیں. حقوق کے ادا کرنے، اللہ کے حقوق کے ادا کرنے پر برکتیں آئے گی، مددیں آئے گی. اور آگے کہ آگے بندوں کے حقوق ہیں. بندوں سے ہمارا تعلق ہے اور بندوں سے ہی ہمارا کام ہے. انسانوں سے ہمارا کام ہے، نبی انسانوں کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اس لیے وہ انسانیت کو سنوارتے ہیں. انسانیت کو سنوارتے ہیں. انسانیت کو کیسے سنواریں گے؟ ایک طرف ان کو اللہ تعالیٰ کا تعلق دیں گے، اللہ تعالیٰ کا تعلق دیں گے، ایمان، اعمال. اور پھر ان کے درمیان میں ان کو رہن سہن کے، لین دین کے طریقے سکھائیں گے. کیوں؟ تاکہ یہ آپس میں ظلم نہ کریں، ان میں ظلم نہ ہو. اس لیے ان کو طریقے سکھائیں گے، ان کو انصاف کی تعلیم دیں گے. خطیب ہر جمعہ کو پڑھتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى الی آخر. یہ بندوں والی لائن ہے کہ بندوں میں بندہ بن کر کے رہنا. حضرت جی فرماتے مانی رحمۃ اللہ علیہ کہ معاشرت کیا، رہن سہن کیا، کہ اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر کے رہے. وقال اننی من المسلمین، کہ اللہ کی طرف دعوت بھی دے، دعوت سے کوئی اونچا کام نہیں ہے، اور اپنے اعمال بناوے اور یوں کہے کہ میں اننی من المسلمین، میں بھی ایک مسلمان بندہ ہوں جیسے آپ لوگ مسلمان ہیں. معاشرت اس کو کہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کا رہن سہن. دین داخل کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ کا رہن سہن صحیح ہونا ضروری ہے تاکہ دین اندر جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان، عبادت، یہ تو اصل ہے، اس پر زور دیا. عبادت کے احکام تفصیل سے بتائے، اپنے ساتھ رکھ کر کے بتائے کہ مجھے جیسا نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے ویسی نماز پڑھنا. یہ حدیث شریف میں یصلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کار نبوت ایسا نہیں کہ قانون بنا دیا اور عمل کرو. کار نبوت یہ ہے کہ قانون بھی ہے، قانون پر خود عمل کر کے عمل سکھائیں گے، خود عمل کر کے لوگوں کو عمل پر ڈالیں گے. نبوت خود عمل کریں گے. پہلے خود نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر فرمایا ایسی نماز پڑھنا. آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے لوگوں سے کہتے کوئی میرا وضو ہے، مجھ سے پہلے نبیوں کا وضو ہے، ایسے وضو ہے. نبوت کہ ہاں
کہ عمل کر کے عمل سکھاوے، عمل کر کے عمل کی دعوت دے، عمل کر کے عمل کی راہ بناوے۔ حج کیا آپ نے اور لوگوں کو اپنے ساتھ حج میں لیا کہ ہمارے ساتھ حج کرو۔ آخری حکم تھا یہ حج کا، اسلام کے ارکان میں عبادت کے طریقے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو اپنے ساتھ حج کرایا کہ ہمارے ساتھ حج کرو۔ خذوا عنی مناسککم، حج بھی کیا اور ساتھ ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ حج کے ارکان، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات کی امید نہیں ہے۔ اپنی وفات کی خبر دی ہے کہ مجھ سے اور حج کی تعلیم باقی رہ گئی تھی، حج کی تعلیم باقی رہ گئی تھی، باقی ارکان کی تعلیم ہو گئی تھی۔ زکوٰۃ بھی بتا دی کہ اپنی زکوٰۃ نکالو، ہاتھ روکا السلام علیکم، اپنے مال کا 40واں حصہ لاؤ، یعنی زکوٰۃ ادا کرو، 100 میں سے 2.5 روپئے، ایسا روزہ، یہ باقی رہ گیا تھا حج والا مسئلہ، تو اپنے ساتھ رکھ کر کے سب کو حج سکھایا۔ ان لوگوں نے عملی طور پر، علمی طور پر آپ سے حج لیا، اللہ کے ارکانات سکھا دیے، اس طرح کرنا، اپنی محنت، اپنی صحبت، اسے بات پوری کرائی، اللہ کا حق۔ دوسرا بندوں والا معاملہ رہ گیا، تو بندوں والا معاملہ، تو بندوں والے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاشرت رکھی۔ ہاں، معاشرت نبوی یہ ممتاز چیز ہے، جی ہاں، ممتاز چیز، اسے معاشرت کہتے ہیں۔ اس معاشرت کی کیا بنیاد ہے؟ اس معاشرت میں ایک تو انصاف ہے، انصاف سے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف قائم کرو۔ ایمان، اسلام کہ اس میں انصاف ہے، عدل ہے، تاکہ حقوق کی پائمالی نہ ہو۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرے وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرے۔ تو اس کا آپ کو حکم دیا گیا تھا، انصاف کریں۔ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف قائم کرو، اس لیے انصاف قائم کرنے کا حکم دیا۔ فرق مراتب کا حکم دیا۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کا درجہ پہچانو، اور ہر ایک کا درجہ پہچان کر اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ انزل الناس منازلہم، ہر آدمی کو اس کے درجے پر رکھو، اس کے درجے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ بھیڑیں نہیں ہے کہ ایک لاٹھی سے سب کو چلاؤ، بھیڑیں ہوتی ہیں چھوٹی بڑی، تو اس کو ایک ہی لاٹھی سے وہ چلواہا چلاتا ہے، سب کے لیے ایک لاٹھی، تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا درجہ ہے، اس کو اس کے درجے پر رکھو۔ انزل الناس منازلہم، کہ ہر ایک کا درجہ پہچانو اور درجے کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ یہ معاشرت کی بات ہے، ایسے انصاف زندہ ہوگا، حق تلفی نہیں ہوگی، حق ملے گا۔ کہ حق نہیں پہنچے گا تو ظلم ہوگا، ہاں، حق مرے گا تو ظلم ہوگا، کہ کوئی ظلم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ظلم اپنی ذات پر بھی حرام کیا ہے اور تم پر بھی حرام کیا ہے، تو کوئی کسی کو ظلم نہ کرے، اس لیے انصاف قائم کرنے کا حکم دیا۔ انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ کا ڈر شرط ہے، جس کو اللہ کا ڈر ہوگا وہ انصاف کرے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرے گا کہ مجھ سے سوال ہوگا۔ اس کا انصاف سے رہو، اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ، انصاف سے رہو۔ انصاف کرنا یہ تقوی سے قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، تو اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی جو ایمان یقین سے پیدا ہوا ہے وہ انصاف پر ڈالے گا، اور انصاف سے بندوں کی معاشرت، ان کا رہن صحیح ہوگا، پھر کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے، عدل ہے، انصاف،
حیات الصحابہ میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف کے مضمون پر بڑا مواد لکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاف، ابو بکر کا انصاف، عمر فاروق کا انصاف، ان کی زندگیوں میں انہوں نے انصاف کو زندہ کیا. جس طرح شلت فرت اور محنت زندہ کی ہے، یہ بھی تعلیم دی ہے کہ انصاف سے رہیں گے تاکہ کسی کا حق نہ مرے، دینی ہو دنیاوی ہو. حقوق کا تعلق زندگی میں ہوتا ہے، موت کے بعد بھی ہوتا ہے. موت کے بعد بھی ہوتا ہے. جاہلیت میں یتیموں کا لوگ مال کھا جاتے تھے. جو یتیم ہوا اس کا مال کھا گئے. کون وارث ہے، کس کا کتنا حق ہے، کچھ نہیں. جب اسلام آیا تو یہ بات چبھنے لگی. حضور کے سامنے شکایتیں آتی تھی کہ ہمارا شوہر مر گیا ہے اور اس کے بھائی نے سارا مال لے لیا ہے. بیوہ آ کر کہہ رہی ہے، کیونکہ یتیم کا مال کھانے کا رواج تھا. تو میراث کی آیتیں نازل ہوئی کہ مرنے والے کے پیچھے جتنے وارث ہیں ہر وارث کا یہ حق ہے، تاکہ اس کے مال میں سے اس کو حق مل جائے. ان سب کا تقاضا تھا تاکہ حقوق ادا ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرت میں صرف انصاف نہیں تھا، بلکہ جس طرح آپ کے معاشرت میں انصاف تھا، احسان بھی تھا. انصاف بھی کرو، احسان کرو. جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد احسان ہے. احسان کرو، اپنی جان مال سے نفع پہنچاؤ. معاشرت نبوی جو ہے وہ احسان پر مبنی ہے کہ احسان کرنا سکھایا ہے کہ میری جان سے میرے مال سے دوسروں کا نفع ہو جائے. اور پھر مجھے کیا لینا ہے کہ کچھ نہیں لینا. یہ اخلاق کی ایک قسم ہے. اخلاق کی ایک قسم ہے. انصاف بھی اخلاق میں سے ہے مگر وہ واجب ہے. اور احسان واجب تو نہیں ہے، لیکن تکمیل ہوگی معاشرت کی وہ کس سے کہ احسان سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احسان کرنے کی لمبی تفصیل دی ہے سورہ نساء میں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. ایک لمبی فہرست دی ہے کہ ان تمام کے ساتھ احسان کرو. جاہلیت میں ظلم ہوتا تھا، حق تلفی ہوتی تھی، خود غرضی ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں، اپنی تعلیم میں انصاف اور احسان کا حکم دیا. تو لوگ اور معاشرت کے اعمال دیے. معاشرت کے اعمال دیے جس طرح دعوت کے اعمال ہوتے ہیں، عبادت کے اعمال ہوتے ہیں، کہ معاشرت کے اعمال. کہ لوگوں سلام کرو. سلام کرنا سنت ہے اور اسلامی معاشرت کی نشانی ہے. ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کرنے میں پہل کرو. اس کی فضیلتیں ہیں. سلام کرنا، کھانا کھلانا. مدینے والوں سے فرمایا کھانا کھلاؤ. عرب کے اندر سخاوت تو پہلے سے تھی. سخی بھی تھے، بہادر بھی تھے. سخاوت، شجاعت، یہ دو صفتیں ان کے اندر تھی. وعدے کا پورا کرنا، قول قرار کے پابند، یہ صفتیں ان میں تھی. اخلاق کی بنیادیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا ہے لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں تمہیں اعلیٰ درجے کے اخلاق کی تعلیم دوں. جو تمہارے اندر ہے وہ صحیح ہے، اس سے اوپر. تو علماء نے کہا کہ یہ اس وجہ سے کہ کچھ اخلاق تو عربوں میں طبعی طور پر تھے. سخی تھے، بہادر تھے، وعدے کے پورا کرنے والے، عہد کے پابند. جی ہاں، جو وعدہ کر لیا کر لیا. جس کا قرضہ ہے ادا کرنا، چاہے کافر ہو. قرضدار مرنا پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے ذمہ لوگوں کا قرضہ ہے. ہاں، حالانکہ وہ مشرک ہے، لیکن کا قرضہ ہے، دینے کا وعدہ ہے. تو یہ کچھ صفتیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے اس میں کمال پیدا کرایا، اس لیے احسان کی تعلیم دی. ہمارے دین میں یہ ساری باتیں ہیں. ایمان بھی ہے، عبادت بھی ہے، انصاف بھی ہے، احسان بھی ہے، تاکہ حقدار کو حق ملے. اور صرف حق ہی نہیں ملے، کیونکہ حق ملنا تو قانون ہوا، اور قانون سے آگے یہ تعلق بھی بڑھانا ہے. کہ وہ کیا کہ احسان کرو، درگزر کرو، معاف کرو، معافی لو، معافی دو.
احکام کی تعلیم، اس احکام کی تعلیم کی وجہ سے دلوں میں محبتیں پیدا ہو گئی. جس طرح دین کی نصرت ہوئی، دلوں کو محبتیں بھی ملی. دین کی نصرت ہوئی، اللہ نے اپنے رسول کے دین کی نصرت کی ہے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ آپ کی ایسی مدد کرے گا کہ وہ مدد غالب کر دے گی دین کو. تو نصرت ہوئی، نصرت ہوئی، وہ باطل دب گیا. ایسے ہی کہ اس معاشرت اور رہن سہن کی وجہ سے محبتیں ہو گئی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں ڈال دی. یہ تو انصار سے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی. اے نبی، آپ دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کرتے تو آپ محبت نہیں ڈال سکتے تھے، اللہ نے ڈالی ہے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، ان کی دلوں میں محبت ڈالی. اور محبت کا ہونا ضروری ہے کہ محبت جو ہے اطاعت کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے. جتنی محبت اتنی اطاعت، جتنی محبت اتنی اطاعت. جی ہاں، ان المحب لمن يحب مطیع. مسئلہ محبت کرنے والا جسے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانے گا. بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے، ان کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. ایسے ہی ہمارے حقوق میں یہ محبت ہے. کہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ کہ مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے. المومن یالف ویولف ولا خیر فی من لا یالف. کہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ کہ مومن تو محبت کرتا ہے، اللہ کے بندے ہیں. ہاں، اللہ سے محبت ہے تو اس کے بندوں سے محبت ہے. مومن محبت کرتا ہے، اور مومن سے محبت کی جاتی ہے. ہاں، اس سے دوسرے لوگ محبت کرتے ہیں. زمین کی مخلوق محبت کرتی ہے، چونٹیاں دعائیں مانگتی ہے، مچھلیاں دعائیں مانگتی ہے، کیونکہ وہ محبت کرتی ہے ایمان کی وجہ سے. المومن یالف ویولف، کہ مومن محبت کرتا ہے اور مومن سے محبت کی جاتی ہے. تو زمین کی مخلوق، پانی کی مخلوق، یہ بھی محبت کرتے، فرشتے بھی محبت کرتے. ہاں، کیوں؟ ایمان محبت پیدا کراتا ہے. اللہ کہتے محبت ڈالی ان کے درمیان میں. اگر آپ دنیا بھر کے پیسے خرچ کر دیتے تو بھی نبی آپ ان میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے. اللہ نے محبت ڈالی. یہ انعام ہے. یہ ان کی معاشرت میں، ان کے رہن سہن میں یہ محبت آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب بات کہتے تھے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو رہے ہیں؟ ہاں، کام کرنے والوں کو، دین کے کام کرنے والوں کو ایک عجیب بات کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے کہ لا تزہد فی التحبب. کہ ان کا ارشاد ہے. ان کی باتیں رہبری کی باتیں. ایک بات تو ان کی یہ تھی کہ لا تزہد فی التحبب، لوگوں کا محبوب بننے میں کوتاہی مت کرنا. کہ لوگ تم سے محبت کریں، تم لوگوں کے محبوب بنو، محبوب بن کر کے رہبری کرو. نفرتوں کے ساتھ رہبری نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت دینے والوں کو جب بھیجتے تھے تو ڈراتے تھے کہ دیکھو نفرت کی کوئی بات پیدا نہ کرنا، بشارتیں سنانا، فضیلتیں سنانا، آسانیاں برتنا، لوگوں کو دشواریاں نہیں برتنا، تاکہ نفرت نہ پیدا ہو. پھر نفرت کے بعد فائدہ نہیں ہوگا. آسانیاں برتنا تاکہ وہ کام سے محبت کرے، تم سے بھی محبت کرے. تو حضرت عمر اس سے اور آگے بڑھ کر کے لوگوں کو سمجھا دیتے کہ دین کے کام میں اس طرح رہو کہ لوگوں کے محبوب بنو، لوگوں کو تم سے محبت ہو جائے. جب محبت ہو جائے گی تو بات کا ماننا، لینا دینا یہ آسان ہو جائے گا. ہاں، محبت میں ناراضگی بھاری لگتی ہے. کسی محبت ہے وہ ناراض ہو گئے تو محبت کی وجہ سے ناراضگی بھاری لگتی ہے کہ مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے ناراض ہے، اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ محبت ہے. محبت ہے. ماں باپ بچے کو راضی کرتے، پھول اٹھ جاتا ہے، مچل جاتا ہے، تو محبت کی وجہ سے اس کو راضی کرتے ہیں.
اور سمجھدار بیٹا باپ کو راضی کرتا ہے، ابا ناراض ہے، استاد ناراض ہے، یہ سب محبتوں کی باتیں ہیں. یہ بے روخی پسند نہیں آتی، کیونکہ یہ بڑا جوہر ہے، بڑا جوہر ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے محبتیں ڈالی ہیں. آپ دنیا بھر کے پیسے خرچ کرتے ہیں، محبت نہیں ڈال سکتے تھے، اللہ نے ڈال دی ہے. انصار سے کہا کہ تم دشمن تھے آپس میں اسلام سے پہلے، اللہ نے تمہیں دین دیا اور دین کی برکت سے تم بھائی ہو گئے. انصار کو جتایا یہ احسان اللہ پاک ہے کہ اللہ کے احسان مانو، اللہ کی نعمت کی قدر کرو، نعمت دین کی، ورنہ تم دشمن تھے محبت ڈالی. تو حضرت عمر یہ کہتے تھے دین کے کام کرنے والوں کو کہ لا تزہد فی التحبب، کہ محبوب بننے میں کمی کو